میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ میری آج کی تقریر کسی تہوار کے پٹاخے یا کسی شادی بیاہ کی تقریب کے پٹاخے نہیں ہے، بلکہ میری آج کی تقریر گرجتے ہوئے بادل کی آواز ہے. میں آج مغل سلطنت کے بادشاہوں اور ان کے درباریوں کے بارے میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہوں. میں آج دکن کے نظام اور اس کے چیلوں کے بارے میں بات کرنے والا نہیں ہوں. میں آج آپ میں سے کسی کے باپ اور آپ کے کسی خاندان والے کے بارے میں بات کرنے نہیں ٹھہرا ہوں. میں آج میرے باپ یا میرے خاندان والوں کے بارے میں بات کرنے نہیں ٹھہرا ہوں. میں آج ٹھہرا ہوں ان کمبختوں کا جواب دینے جو اللہ کے رسول کے ساتھی اہل ایمان کی گستاخی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں آج اس یقین سے ٹھہرا ہوں کہ اگر میں میرے نبی کے صحابہ کی عزت کو بچانے کے لیے آواز نکالتا ہوں تو اللہ کائنات میں میری عزت کو بچانے کے لیے کئی ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ کے دین سے جڑ جائیں گے اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی اہل ایمان کی عزت کو بچانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ میرے عنوان کا اعلان کیا گیا، عظمت صحابہ گستاخ صحابہ کے جواب میں. سب سے پہلے صحابہ کہتے کسے ہیں؟ ہم نے بہت تعجب کیا جب ہم چند ہمارے مسلمان حضرات سے بات کر رہے تھے. ہم نے پوچھا بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میں آپ لوگوں سے کوئی پرانے زمانے کی بات، کوئی گاؤں کھیڑے کی جہاں پہ علم نصیب نہیں ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایسے مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے خاندان سے ہیں، پڑھا لکھا، جو آج کا کنٹمپرری یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، اکیڈمکس، جس کو نماز پڑھنا معلوم ہے، روزے رکھنا معلوم ہے، افطاری خوب پکا کر کھانا معلوم ہے. ایسے مسلمان سے پوچھے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، علی کون تھے؟ تو بولا کہ وہ نبی تھے. نعوذ باللہ. ہم نے بعض کو پوچھا صحابی کون ہوتے ہیں؟ بولے نہیں معلوم. ہم نے پوچھا ابو بکر صدیق عمر کون تھے؟ بولے شاید نبی تھے. استغفر اللہ علیہ وسلم. کا مطلب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کو پوچھا جائے فلم انڈسٹری کے فلاں کا باوا کون ہے، دادا کون ہے، تو باوا دادا کا بھی نام بولتے، ہونے والے بچہ کا بھی نام چن کے رکھتے. تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جب پوچھے تو پتہ ہی نہیں صحابی کون ہوتا ہے. تو سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں. صحابی جو لفظ ہے یہ ایک کو کہتے ہیں صحابی، اس کی جمع ہے صحابہ. صحابی سنگیولر ہے، صحابہ پلورل ہے. صحابی کہتے ہیں اس مسلمان کو، اس مسلمان مرد یا اس مسلمان عورت کو صحابی کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے پر، تبلیغ کرنے پر اسلام قبول کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی حالت میں زندہ رہا یا زندہ رہی اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب آئی. صحبت سے صحابہ ہے. بھائی کیسی صحبت میں رہتے ہو تو تم لوگ؟ اگر مان لیجئے ہم میں سے کسی کو آوارہ صحبت ملتی ہے تو لوگ تھوکتے ہیں، کہتے ہیں کمبخت آوارہ صحبت چھوڑ دے. اگر کسی کو نیک مسلمان کی صحبت ملتی ہے کہتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے بھائی آپ کی صحبت میں تو علماء رہتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کی قسم ہے کائنات میں ان سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اثر آ جائے. اللہ کی قسم ہے رشک کا مقام کہ ایسی صحبت کسی کو ملے کہ وقت کے رسول ان کے ساتھی ہوں، وقت کے رسول ان کے استاد ہوں، وقت کے رسول انہیں قرآن سکھاتے ہوں، وقت کے رسول انہیں اسلام بتاتے ہوں. ایسے صحابہ کو کمبخت گالی دینے والے اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، لگ بھگ جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریر کی، جب آپ نے خطاب کیا، آپ نے واعظ دیا، تو تاریخی اعتبار سے تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ لگ بھگ 1,40,000 ایمان والے آپ کے اس تقریر میں موجود تھے. گویا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لگ بھگ 1,40,000 صحابہ تھے، اور جو کمبختے ہمارے نبی کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان میں سے بمشکل 13-14 ایمان پر تھے، باقی کے کافر ہو گئے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن ہم سنی مسلمانوں کو اپنی ذاتی زندگی کے ضروریات، بیوی بچوں کو پالنے سے اور بیوی بچوں کو شوہروں کی خدمت، باہر گھومنے پھرنے سے، شادی کے تقاریب سے فرصت ہی کہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالی دینے والے کے بارے میں ذرا غور کریں کہ ہمارے نبی کے ساتھیوں کو کوئی گالی بھی دیتا ہے؟ ہم ان سے دوستی بھی کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں، ہم ان کی دعوتوں میں جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سیکولر بتانے کے لیے اتحاد، بھائی لڑنا نہیں چاہیے، سب کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آپ کی ماں کو، بہن کو کوئی گالی دیا تو ساتھ رکھتے اپنے؟ رکھتے ہیں؟ ارے اللہ کی قسم ہے، ایسے کروڑا ماں باپ قربان ہے ہمارے نبی کے صحابہ پر۔ صحابی کو گالی دینے والا ہمارا دوست ہو سکتا؟ صحابی کو گالی دینا نبی کی تربیت کو کچھ بولنے کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صحابہ وہ صحابہ ہے جس کو اللہ نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا۔ کبھی سوچو آپ لوگ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو پیدا کیا، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے بھی صحابہ تھے۔ لیکن یہ صحابہ کوئی معمولی صحابہ نہیں ہے، اللہ نے ان کے مقدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لکھ کر رکھا تھا۔ یہ اس وقت پیدا ہوئے جب یہ قرآن نازل ہو رہی تھی، یہ اس وقت پیدا ہوئے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس قرآن کو دنیا میں عام کرنے کی، یہ اس وقت پیدا ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر بن جاتی تو یہ لوگ اپنی جانیں نچھاور کرتے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ اور میں تو اتنے بدبخت ہیں اللہ کی نظر میں، اللہ نے سوچا کہ کمبختو تم لوگ 1400 سال کے بعد پیدا ہو، تم تو قابل ہی نہیں ہو اس سے پہلے پیدا ہونے کے۔ کئی بار ہمارے دماغ میں آتا کاش ہم نبی کے زمانے میں ہوتے، ہمارے ایمان والے اگر نبی کے زمانے میں ہوتے تو منافق یا کافر ہوتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب پیدا کیا، اب موقع دیا اس نبی کی اطاعت کرنے کی اور قرآن کی جو ہے تعلیم کو عام کرنے کی، پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو اور مجھے ایک مسلمان کے ناطے بے شمار مقامات پر حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 132 میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 92 میں یہی کہا۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52 اور 53 میں کہا۔ اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 33 میں یہی کہا۔ اللہ نے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13 میں کہا۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12 میں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور کہا ہم کو سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں کہ آپ کے رب کی قسم ہے۔ آپ کا رب کون ہے؟ کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے قرآن میں، اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری فیصلہ کرنے والا نہ مانے تو یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو اپنا آخری فیصلہ سنانے والا نہیں مانتے، آپ کے فیصلے کے بعد کسی اور کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، آپ کے رب کی قسم ہے، اللہ خود کی قسم کھا کر کہتا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور جب آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، ان سے جب کہہ دیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، آپ کے فیصلے کو اگر دل سے قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں ارے بھائی اب یہ کرنا ہے، اگر اس کیفیت میں بھی ہے خوشی سے راضی نہیں ہوتے تو اللہ کہتا ہے تب بھی یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے کچھ دنیا میں نمونے پیدا کیے، ایگزامپلز پیدا کیے۔ اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 میں کہا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے وہ صحابیات جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا یہ تمہاری مائیں ہیں،
کون ہے یہ؟ امہات المومنین، ایمان والوں کی ماں ہے یہ۔ دنیا میں اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو گالی دیتا ہے تو عزت والا ہے یا ذلیل ہے وہ؟ کیا وہ کمبخت جو امت کی کوئی ماں کو گالی دیتا ہے وہ کیا ہوا پھر؟ ہاں صحیح جملہ ہے، ہرگز اس سے انکار نہیں کیا سکتا۔ خود کی ماں کو گالی دیا تو ذلیل ہے۔ ہمارے نبی کی بیوی جو ہمارے لیے ماں ہے امت کی، اس میں سے کسی کو کچھ برا بلا کہا تو کمبخت ذلیلوں کا سردار ہے۔ اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی پر جو لوگ ایمان لائے ان کی شان میں ایک دو مقامات پر ذکر نہیں کیا، بے شمار جگہ نبی پر ایمان لانے والے صحابہ کی عظمت کی گواہیاں دی۔ آپ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 160، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 172، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 63، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 72، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 9، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 19، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 18، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29۔ ان پورے مقامات پر نبی پر ایمان لانے والوں کے بارے میں فضیلتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ یہ میں مختصر سا جو آپ لوگوں کو تعارف صحابہ کا دے رہا ہوں، یہ صحابہ کے تعارف کے بعد جب میں عنوان میں جاؤں گا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صحابہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ صرف ایک چیز ان کی جو اللہ نے ان کے مقدر کیا، وہ ایک چیز اتنی عظیم ہے کہ ساری کائنات اگر تڑپ جائے، 100 بار اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کائنات میں زندہ کر دیں تو صحابہ کی وہ ایک عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی گیس کر سکتا ہے وہ عظمت کیا ہے؟ اگر کوئی صحیح گیس کریں گے تو ان کو میں یہاں سے DVD گفٹ کروں گا انشاءاللہ۔ میرے کو آواز سننے نہیں آئی اس لیے گفٹ نہیں کر سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ارے تم وہی والے تھے، باہر DVD خرید لے کے جاؤ جاتے اگر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسے نصیب کر لو گے؟ یہ تو اللہ کا مخصوص رحم ہوا، کرم ہوا۔ اللہ نے سب سے افضل نبی کو اگر پیدا کیا کائنات میں تو سب سے افضل نبی کے لیے سب سے افضل ساتھی پیدا کیے۔ اور جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو مسلمانوں پر دور گزرے، میں بالکل مختصر میں میری ایک ایک تقریر کے حصے کو یاد رکھیں کیونکہ آگے آپ لوگوں کو تقریر کے دوران یہ بہت کام آنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رسول تھے تو وہ سب کے سردار تھے، حاکم تھے، وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے فیصلے کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تو خلفائے راشدین کا دور آیا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4629، والیوم 3 حدیث نمبر 4629، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 حدیث نمبر 273، حدیث نمبر 273۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک 30 ایئرز تک خلفائے راشدین کا دور رہے گا۔ راشد عربی میں کہتے ہیں انتہا سے زیادہ صحیح راستے پر ہدایت پایا ہوا۔ میرے بعد 30 سال تک خلفائے راشدین کا دور رہے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 5 حدیث نمبر 1820، 1821، 1822 اور صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 329۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے، یہ 12 خلفاء اور 30 سال تک خلفائے راشدین کا دور۔ راشدین مطلب بالکل صحیح راستے پر جو خلافت ہے یہ 30 سال تک رہے گی۔ میں کس کی بات سنا رہا ہوں یہ؟ ہاں اردو آ رہی پوروں کو سمجھ میں؟ میں حدیث بولا نا، کس کی بات رہتی؟ حدیث کسی امام کا فتویٰ، کسی عالم کا فتویٰ،
قرآن کے بعد ہم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ ایک میں فتوے کو عالم کے نہیں مانا تو کیا اسلام سے باہر ہوتا ہوں؟ حدیث کو نہیں مانا تو پورے دن گواہی دے رہے ہیں بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بعد 30 سال تک خلفائے راشدین کا دور اور میرے بعد 12 خلیفہ آئیں گے. کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل فیوچر کے بارے میں بتا کر تصدیق کی کہ 30 سال تو بالکل سیدھا راستہ رہے گا, اس کے بعد 12 خلیفہ آئیں گے. یہ بات ذہن میں رکھ لینا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 51 سال, کتنے سال؟ 51 سال کے بعد آپ کے پیارے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش آئی. کتنے سال کے بعد آئی؟ لگ بھگ 51 سال کے بعد. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 61 ہجری 680 عیسوی میں آپ کربلا میں شہید کر دیے گئے. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس تاریخ آتی ہے اس زمانے سے خلفائے راشدین 30 سال تک, اس کے بعد بنو امیہ یہ نسل والے مسلمانوں کے حکمران بنے. کون بنے؟ بنو امیہ والے. بنو امیہ کے بعد کون بنے؟ عباسد. عباسد کے بعد بے شمار لوگ خلیفہ, ہر جگہ ایک ایک کونے میں ایک ایک خلیفہ بن گیا مسلمانوں کا. پھر اس کے بعد عثمانی خلافت کا دور آیا. ان کا دور کب سے کب تک چلا میں آج تک کی تاریخ تک بتا دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے 570 کرسچن ایرا, 570 عیسوی میں پیدا ہوئے. آپ کو نبوت دی گئی 610 عیسوی میں, 610 میں آپ کو اللہ نے نبی بنا کر منتخب کیا آپ کے 40 سال کی عمر میں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبی کی حیثیت سے اس زمین پر چلے اور پھرے اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. یعنی 610 سے 23 سال 633 تک. 633ویں عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا 633 سے لگ بھگ 662 تک, یا 632 سے 661 تک خلفاء کا دور تھا. 661 کا مطلب ہوتا ہے 7ویں صدی. 7ویں صدی سے لے کر 8ویں صدی تک بنو امیہ تھے. آپ لوگوں کو تھوڑا ڈرائی ہو رہا ہوں گا یہ سبجیکٹ, لیکن یہ نہیں سمجھے تو آگے کی تقریر نہیں سمجھ سکتے میری. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کون کون کی ہے؟ خلفائے راشدین, خلفاء کے بعد بنو امیہ والے 7ویں صدی سے 8ویں صدی تک, پھر بنو امیہ کے بعد عباسد 8ویں صدی سے 13ویں صدی تک, پھر عباسد کے بعد کئی خلیفہ بن گئے چپے چپے پہ, ہر جگہ پہ ایک لیڈر بن گیا. اس کے بعد 16ویں صدی میں عثمانی خلافت آئی. عثمانی خلافت کا مطلب ترکیوں کی خلافت. ترکڑو بولتے نا ہم لوگ مسلمان یہاں پہ ہمارے کو ترکڑو بولتے ہیں, یعنی ترکیوں کی خلافت آئی, عثمانی خلافت. یہ کب آئی؟ یہ 16ویں صدی میں آئی اور اس خلافت کو ختم کرنے والا کوئی غیر مسلمان نہیں تھا. آفیشیلی اس کو ختم کیا مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا. اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں میں کوئی خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے, ہم ڈیموکریٹک ہیں, ہم ڈیموکریسی کے ذریعے سے جو ہے جینا چاہتے ہیں, ہمارے پاس خلافت کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کب ہوا؟ 3 مارچ 1924 عیسوی کو ہوا. یعنی 1924 تک کم سے کم کسی ذریعے سے کوئی خلیفہ رہا کرتا تھا. 1924 کے بعد ہمارے پاس خلافت مکمل ختم ہو گئی اور 1924 سے تو کئی چیزیں آپ لوگوں کو خود معلوم ہے آج تک کیا چل رہا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امت ان کے تحت رہی ہے. اب جب اتنے پورے میں نے واقعات سنائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج آپ اور میں یہ مانتے ہیں کہ امت بٹ گئی, کئی فرقے بن گئے, کئی جماعتیں بن گئے, کئی دکانیں کھل گئیں, ہم سب کو یہ بات معلوم ہے آج. لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی امت میں فرقے کتنے ہیں, تو ایک مشہور حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 171 جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ, ان قریب میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار, پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے, الا واحدہ, سوائے ایک کے. فوری صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی وہ جو ایک جہنم میں نہیں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ کہا آج کے دن, جواب سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں اور میرے بعد میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں, اس طریقے پر جو بھی رہیں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے, اور جو اس طریقے سے ہٹ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ ضرور جہنم میں جا کر رہے گا. کا مطلب آپ کو اور مجھے اس بات سے نصیحت کر دی گئی ہے کہ ہم کو صحابہ کے طریقے پر اسلام قبول کرنا ہے.
اس میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو تھوڑا ہاتھ اٹھاؤ، پھر سمجھا دیتا ہوں. سب کو کلیئر ہے؟ پکی بات ہے؟ ماشاءاللہ. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور کے بعد جو لڑائی اور جھگڑے مسلمانوں میں شروع ہوئے، کہاں سے؟ خاص طور پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروعات میں جب جھگڑے شروع ہوئے تو سب سے پہلا مسلمانوں میں فرقہ پڑا. اور پوری قرآن، جب آپ یہ پوری قرآن پڑھتے ہیں تو اس پوری قرآن مجید میں کہیں بھی سنی بول کر لفظ نہیں آیا، کسی حدیث میں سنی بول کر لفظ نہیں آیا. یہ سنی اور شیعہ، یہ دو اہم نام اکثر ہم سنتے ہیں. مسلمانوں میں سنی شیعہ ہوتے بھائی، اور کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سنی اور شیعہ دنیا میں 50-50% ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 50% شیعہ ہیں، 50% سنی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا میں 92% سنی ہیں، 8% شیعہ ہیں. ہمارے ملک ہندوستان میں لگ بھگ مسلمان 30 کروڑ ہیں، اس میں بمشکل 12 سے 13% شیعہ ہیں، باقی کے پورے سنی ہیں الحمدللہ. لیکن میڈیا نے اس طرح پریزنٹ کیا کہ گویا مسلمان آپس میں لڑکے دو بڑے گروپ بن گئے، سنی شیعہ 50-50%. بالکل نہیں ہے. سنی 92% ہے. ہندوستان میں سنی لگ بھگ 85 سے 87% مسلمان آبادی میں سنی رہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ سنی کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو ہمارے میڈ ان انڈیا ڈیفینیشن میں بہت سارے ڈیفینیشنز ہیں. میڈ ان انڈیا کا ایک ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنی بولے تو ثابت ایمان والا. ہم نے کہاں سے نکال کے لایا اللہ کو معلوم. میرے ایک دوست ہیں نان مسلم، وہ بیچارے میرے کو بولے کہ عمران بھائی میرے کو معلوم سنی بولے تو، روہت نام ہے ان کا، وہ بولے عمران بھائی سنی بولے تو ثابت ایمان والے کو بولتے ہیں. اب میں بولا وہ تو میرے کو نہیں معلوم بھائی، قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا، حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا. پھر سنی کس کو بولتے؟ تو میکسیمم ہمارے لوگوں کو سنی کا مطلب یہ معلوم ہے کہ مثبت ایمان والا. دوسرا ایک ڈیفینیشن ہے میڈ ان انڈیا، وہ کیا ہے پوچھو؟ سن کے ایمان لاتے بھائی، ہم سن کے ایمان لاتے انہیں سنی. ابے بھرا رہا تو کیا کرتا؟ ایمان نہیں لاتا. سن کے ایمان لائے تو سنی نہیں بولتے. ثابت ایمان والے کو بھی سنی نہیں بولتے. سنی کے پیچھے ایک تاریخ ہے. ہوا یہ کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت کے بعد بعض بیوقوف ان کے دور کے، بعض جاہل، بعض بدبخت ان کے دور کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بولے کہ تم امیر المومنین نہیں، تم امیر الکافرین ہے. بولے نعوذ باللہ، تم کافروں کے امیر ہے. بولے یہ پہلا فرقہ پڑا مسلمانوں میں. فرقے کس میں ہے؟ اسلام میں ہے یا مسلمانوں میں ہے؟ اسلام میں کبھی فرقہ نہیں ہے، فرقے مسلمانوں میں ہے. اللہ کے نبی جو پیشن گوئی دیے میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، پہلا فرقہ شروع ہوا اعلان کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. انہوں نے کہا اے علی تم امیر الکافرین ہیں، امیر المومنین نہیں ہو سکتے تم. یہ فرقے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم خوارج ہو. خوارج آپ لوگ کبھی اگر کوئی آڈیٹورینز وغیرہ پہ، یہ پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اکثر کا کوئی بھی، اچھا وہاں دکھ رہا ہے ایگزٹ بول کے شاید لکھا ہوا ہے. ایگزٹ کو اگر آپ عربی میں دیکھیں گے تو عربی میں کہتے ہیں خارج، خارج ہو جانا، باہر نکل جانا، خوارج. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرقے کو کہا تم لوگ خوارج ہو، مطلب تم لوگ اسلام کے باہر چلے گئے ہو، تم لوگ وہ بات کر رہے ہو جو قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے. وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ امیر نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب سے پہلا فرقہ پڑا خوارجیوں کا فرقہ. خوارج کے فرقے کے تحت 4 گروپ بنے. خوارج کے تحت 4 گروپ. عبادیہ ایک گروپ بنا. عبادیہ خوارج کا گروپ آج بھی عمان میں موجود ہے. عمان کی سلطنت عبادیہ گروپ ہے. اس کے علاوہ ازرقی، ہرورا اور فوزی، یہ 3 گروپ بنے خوارج میں. اور اس کے علاوہ یہ تینوں ایکسٹنکٹ، ایک بچ گیا عبادیہ. اس کے علاوہ اب ایک گروپ بنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بولا کہ اے علی ابن طالب ہم آپ کے گروپ والے ہیں اور ان دونوں کے بھی خلاف ہیں. کن دونوں کے خلاف ہیں؟ ایک خوارجیوں کے بھی خلاف ہیں اور ایک معاویہ اور ان کے لوگوں کے بھی خلاف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ جو اپنے آپ کو بولے کہ اے علی ہم آپ کے ساتھ ہیں، خوارج کے بھی خلاف ہیں، معاویہ کے بھی خلاف ہیں، یہ اپنے آپ کو پکارنے لگے شیعہ آنے علی. ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ ہیں،
عربی میں شیعہ کا معنی قرآن نے شیعہ کا لفظ 4 مقامات پر استعمال کیا ہے. قرآن میں شیعہ کا لفظ 4 مقامات پر آیا ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 159 سورہ انعام. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 69. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15. اور اسی طریقے سے جو چوتھا مقام قرآن میں سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 51. لیکن چاروں بھی مقامات پر شیعہ نیگیٹو میننگ میں قرآن میں یوز ہوا ہے. شیعہ پازیٹیو میننگ میں قرآن میں استعمال نہیں ہوا. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اپنے دین کے ٹکڑے کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے, اللہ ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ کر دے گا. وہاں پہ شیعہ اللستہ شیعہ گروپ کے معنوں میں آیا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 69 میں موب کے معنوں میں آیا. موب مطلب ایک بڑا گروپ بن کے کوئی چیز پہ حملے کرتے ہیں یا فساد کرتے ہیں, اس کو موب کہتے ہیں. شیعہ موب کے معنی میں آیا, کہیں بھی پوزیٹیو سینس میں نہیں آیا. شیعہ آنے علی کا آج شارٹ فارم ہے شیعہ. اب جو لوگ شیعہ بنے ان کے اندر گروپس نکلے. شیعوں کے 3 مین گروپ بنے. ایک اپنے آپ کو اتنا اشری شیعہ بولے, ایک اپنے آپ کو اسماعیلی شیعہ بولے, ایک اپنے آپ کو زیدیہ بولے. جو زیدیہ فرقہ بنا شیعوں کا یہ آج باقی نہیں رہا. اب بچ گئے 2 گروپ جو اپنے آپ کو اتنا اشری بولے اور جو اپنے آپ کو اسماعیلی بولے. اسماعیلیوں کے تحت جو گروپ بنے, ایک گروپ بنا 7 اماموں پر ایمان لانے والوں کا اور ان کے نیچے آیا خرامتہ کہہ کر. ایک دوسرا گروپ بنا اسماعیلیوں کے نیچے, یہ فلو چارٹ ہے اس کا, یہ شیعوں کا فلو چارٹ ہے. ایک گروپ بنا اسماعیلی, اس کے نیچے آئے 7 ورس کہہ کر 7 اماموں کو ماننے والے, ان کے نیچے خرامتہ آئے. دوسرا گروپ بنا نظاری کہہ کر, اور نظاری دیکھیے یہاں پہ ہے نظاری کا گروپ. نظاری کے گروپ کے نیچے 2 لوگ آئے. کون کون آئے نظاری کے نیچے؟ کھجے اور دروس, یہ 2 اس کے نیچے آئے, کھجے شیعہ. اور اس کے بعد تیسرا گروپ بنا مستع علی کا. مستع علی کے نیچے طیبی آئے, طیبی کے نیچے بہرے آئے, بہروں میں داؤدی بہرے, سلیمانی بہرے, جفن بہرے, علوی بہرے, علیوی بہرے, ہیبیتا بہرے, اتبال مالک بہرے, اور اب پروگریسو بہرے. یہ پورے ایک گروپ بن کے یہاں پہ آ گئے. جو اتنا اشری شیعہ ہے, جو اتنا اشری شیعہ ہے, اتنا اشری کا مطلب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اتنا اشر کہتے ہیں 10 کو, اتنا اشر 12 کو کہتے ہیں. 12 اماموں کو ماننے والا جو گروپ ہے, یہ دنیا میں جتنے بھی شیعہ ہیں, پہلے مسلمانوں میں شیعہ کتنے ہیں؟ صرف پوری دنیا کے مسلمانوں میں شیعہ کتنے فیصد ہے؟ 8%. وہ 8% کو اگر کاؤنٹ کرے تو اس میں سے 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ 98% ہے لگ بھگ. یعنی کہ میجورٹی 12 اماموں کو ماننے والوں کی ہے, باقی میں باقی کے چھٹ گئے. اب یہ جو میجورٹی شیعہ ہے اتنا اشری کی, ان کو جعفری فقہ والے شیعہ کہتے ہیں. جعفری فقہ امام جعفر جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. جعفری فقہ کے جو شیعہ ہیں ان کے اندر پھر گروپس بنے, اخباری, اصولی اور شیخی, یہ 3 گروپ بنے. پھر اس کے نیچے 4 گروپ بنے, علیوی, علوی, بیکتشی, الحق. یہ پورے شیعوں کے گروپس ہو گئے. جب یہ لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہنے لگے اور خوارج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بولے؟ نعوذ باللہ امیر الکافرین بولے, بچ گئے کون تھے؟ اب دیکھو مسلمانوں میں کیا ہوا؟ اختلاف ہوا. ایک بولے ہم علی کے خلاف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ امیر الکافرین ہے بولے, یہ گروپ بن گیا, خوارج ہو گیا. دوسرا بولا ہم آپ کے ساتھ ہیں معاویہ کے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور ان سب کے خلاف ہے بولے. یہ بن گئے شیعہ, جس کا پورا ایک گروپ کا نقشہ بن گیا اب آپ کے سامنے. تیسرے جو لوگ تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی شخص نے آ کر کہا کہ اے ابو ہریرہ, یہ حدیثوں میں کافی جھگڑے ہیں, ہمارے لیے یہ قرآن کافی ہے. ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ اگر تو صرف قرآن کو مانتا ہے, انا اہل الحدیث, میں اہل حدیث ہوں, میں قرآن کو حدیث کی روشنی میں مانتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, جا کر خوارج بولے کہ اے ابن عباس, قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیث کی کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہے. ابن عباس نے جواب دے کر کہا انا اہل السنہ والجماع, میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں, یعنی میں ان لوگوں میں سے ہوں
جو قرآن کو نبی کی سنتوں کے تحت مانتے ہیں اور نبی کی سنتوں کو صحابہ کے بڑا گروپ جیسا سمجھا ویسا سمجھ کر مانتے ہیں، اپنی منمانی سے نہیں مانتے. میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں. یہ دو الفاظ کہاں سے ہے؟ اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث سمجھ میں آ گیا؟ صحابی نے ان کے رد میں کہا. کس کے رد میں؟ جو کہتے تھے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث نہیں چاہیے. جو کہتے تھے ہمارے لیے قرآن اور بعض حدیثیں لے لیں گے لیکن صحابہ کی اہمیت نہیں ہے. ان کے جواب میں یہ دو الفاظ استعمال کیے گئے اور کہا گیا، جب ان کو جواب دینے کہا گیا انا اہل الحدیث، بولے ابو ہریرہ، بولے کہ کمبخت تو صرف قرآن کہتا ہے، میں تو اہل حدیث ہوں، میں قرآن کو حدیث کی روشنی میں مانوں گا. ابن عباس نے کہا ہے انا اہل السنہ والجماعہ، کمبختو تم کہتے ہو کہ سنت چھوڑ دو، صحابہ کو چھوڑ دو، میں تو سنت کو بھی مانتا ہوں اور سنت کو سمجھنے صحابہ کے اجماع کو دیکھتا ہوں کہ میجورٹی آف دا صحابہ سنت اللہ کے نبی کی کس طرح سمجھتے ہیں، قرآن کس طرح، اہل سنہ والجماعہ. تو اب اگر ان پورے اس کو سمیٹ دوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، اتنے پورے نام آپ لوگ اگر یاد نہیں رکھ سکتے ہیں تو صرف ہم لوگ کیا کریں گے اب اپنے سہولت کے لیے، مسلمانوں کے خالی پلاٹ کے اوپر 2 گھر بنائیں گے. بولا کتنے گھر بنائیں گے؟ ایک گھر کا نام رکھیں گے سنی کا گھر. کس کا گھر؟ سنی شارٹ فارم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے کہتے ہیں یا اہل الحدیث کہتے ہیں. جو مسلمان کہتا ہے میں قرآن کو نبی کی حدیث اور صحابہ کی سوچ اور فکر کے ذریعے مانتا ہوں، یہ پورے ایسے مسلمانوں کو سنی کہا جاتا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ کون ہے سنی؟ سن کے ایمان لایا سو نہیں، ایمان کی خود گواہی دے لیا سو نہیں، میں کٹر ایمان پہ ہوں، بلکہ کمبختے اتنے کٹر جاتے جہنم کے اندر. صحابہ کبھی دعویٰ نہیں کرے ہم پکے مسلمان ہیں بول کے، آج ہول سیل میں دعوے کرتے اپن پکے مسلمان ہیں بول کے. سنی وہ مسلمان کو کہتے ہیں، مرد اور عورت کو، جو قرآن کو، اسلام کو، نبی کی حدیث اور صحابہ کے طریقے سے سمجھتا ہے، یہ سنی. تو 2 گھر میں سے ایک گھر کس کا ہے؟ سنی کا گھر ہے. دوسرا گھر نام نہیں لیتا، غیر سنی کا گھر ہے. جو سنی نہیں ہے وہ غیر سنی کا گھر ہے، جو سنی ہے وہ سنی کا گھر ہے. اب گھر کے اندر کیا رہتا معلوم؟ خالی دیواراں بناتے، کمرے بھی بناتے، کمرے بناتے نا. تو یہ جو سنی گھر کے اندر کے کمرے ہیں، ہر کمرے پہ ایک نام لکھا ہوا ہے. ایک کمرے کا نام ہے اہل حدیث، ایک کمرے کا نام ہے اہل سنت والجماعت، ایک کمرے کا نام ہے تبلیغی جماعت، ایک کمرے کا نام ہے جماعت اسلامی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ پورے کمروں کے نامہ ہیں. کون سے چھت کے نیچے ہے؟ تو اب آئندہ سے کسی ان میں سے ایک دوسرے کو کافر پکاریں گے؟ یہ پورے ہم سنی ہیں، ایک گھر کے نیچے رہنے والے. جو اس میں سے نہیں بیٹھتا، جو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے آج کی، جو اہل حدیث میں سے نہیں ہے، جو تبلیغی جماعت میں سے نہیں ہے، جو جماعت اسلامی میں سے نہیں ہے، جو حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی نہیں کہتا اپنے آپ کو، ان میں سے اگر کوئی ہم کو ملتا ہے تو ہم اس کو بازو کے گھر میں شفٹ کر دیتے. یہ پورے ہمارے اپنے بھائی ہیں اور ہم لوگ ذرا تھوڑا میاں بھایا تیز طبیعت کے رہتے، تب لڑائیاں بھی لڑ لیتے قمروں میں، بہت لڑتے، ہم خون ہم خان کر لیتے ایک دوسرے کو، بہت خون نکال لیتے ایک دوسرے کا، اس کو مارتے، اندر منہ پھوڑ دیتے، روز جھگڑے کرتے. لیکن اللہ کی قسم ہے اگر جس دن بازو کے گھر والا اس کے ایک کمرے پہ بھی نظر ڈالا اس کے گھر کو اجاڑ کے پھینک دیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری اپنے بھائیوں کی لڑائی ہے. کم وقت اگر تو کبھی ہم کو لڑانے کی کوشش کرے گا تو ہم نہیں چھوڑیں گے. اس گھر میں رہنے والا آپس میں لڑ سکتا ہے لیکن اس گھر کے اندر کے کوئی کمرے والا ابو بکر کی عزت نکالتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کوئی عمر ابن خطاب کی عزت نکالتا، کوئی عثمان غنی یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کوئی کمی کرتا، کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کوئی کمی کرتا، کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کوئی کمی کرتا، کسی ایک صحابی کی بھی عزت میں ہم کمی نہیں کرتے. اگر کوئی اندر ٹھہر کر کہے کہ میں فلاں صحابی کو نہیں مانتا، فلاں صحابی کو گالی دے، لات مار کے بازو کے گھر میں ڈال دیں گے. اور اگر بازو کا گھر والا ہم پر نظر ڈالا کیا کریں گے؟ ارے کیا کی کرو بول رہے ہیں بھائی، بیٹھ کے سنو بولے تو سنتے، بھائی اب کرنے کا نہیں کرتے بول رہے ہیں.
بازو کا گھر والا نظر ڈالا تو کیا کرتے ہیں؟ قبرستان بنا دیتے گھر کو انشاءاللہ۔ یہ پورا سنانے کے بعد صحابہ کی عظمت پر اکابر علماء دین کیا بولے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ کس کی عظمت پہ؟ یہ غنیت الطالبین ہے، مشہور کتاب۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو اکثر لوگ غوث اعظم دستگیر پیران پیر سے جانتے ہیں۔ ان کا اصل نام تھا عبد القادر جیلانی، جیلان کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے غنیت الطالبین۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 179 سے لے کر 184 تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی تفصیل سے صحابہ کی عظمتیں بتائی ہیں۔ نہ صرف انہوں نے عظمتیں بتائیں بلکہ کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی خلافت کو کھینچ لیا تھا، وہ جان لیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر ان تینوں سے راضی تھے، یہاں تک کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن تک ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں ٹھہر کر اعلان کرتے کہ اے اللہ کے نبی کے صحابہ، اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے جو میری خلافت سے راضی نہیں ہے وہ مجھے بتا دے، میں خلافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ 1 دن انہوں نے کہا، 2 دن انہوں نے کہا، جب وہ تیسرے دن یہ کہنے کے لیے اٹھے، آپ جانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں اس کتاب میں غنیت الطالبین صفحہ نمبر 179 سے 184 پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تیسرے دن امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہے کہ اے ابو بکر صدیق یا امیر المومنین، سوائے ایک کمبخت کے اور کوئی دوسرا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو کہے کہ آپ ہمارے لیے خلیفہ نہ بنے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ خلافت و ملوکیت مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے لکھی، جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں۔ خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 174 پر مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پرتشدد شیعہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں مان کر دوسروں کو خلیفہ بنائے یہ لوگ ظالم تھے، اور جو خلیفہ خود بن گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے یہ غاصب تھے۔ اب یہ اردو ذرا گاڑی ہوں گی، غاصب، ظالم تو سمجھ میں آ گیا ہوں گا، غاصب بولے تو اردو میڈیم ہم لوگوں کو نہیں معلوم، کیونکہ اپنے پاس اردو بچاؤ تحریک میں غزلیات چلتے۔ قرآن حدیث نہیں چلتی ہمارے پاس۔ بڑے بڑے ہمارے شہر کے دانشور، مسلمانوں کے ہمدرد اردو بچانے کی تحریک میں کیا کرتے معلوم ہے؟ کبھی دین کی محفل نہیں جماتے، غزلیات، شاعری، عورتاں بھی سٹیج پہ ہے، انہوں بھی سٹیج پہ ہے، ادب کے سلامہ، غلامی کے، اردو بچا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا۔ جو چیز اللہ سے اور اس کے دین سے جڑتی صرف وہ بچتی، باقی ہر چیز فنا ہو جاتی، یاد رکھ لو ہمیشہ۔ غاصب کہتے ہیں گریب کرنا، کوئی چیز کو قبضہ کر لینا، لینڈ گریبر رہتا نا، گریب کرتا سو ویسا۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا مودودی صاحب اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 174 پر کہتے ہیں کہ پرتشدد شیعہ مانتے ہیں کہ جو بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہیں دیے اور خود خلیفہ بن گئے یہ غاصب تھے۔ آپ کے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا قبضہ کرے خلافت پہ؟ استغفر اللہ العظیم۔ یہ مولانا ابو العلا مودودی کی تحقیق ہے۔ اب آج کی جو اصل تحقیق ہے، جو میں آپ لوگوں کو شاید چونکا بھی سکتی ہے، اور اس میں سے کوئی بے ایمان بے غیرت بیٹھا ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا تو ہے ہی نہیں، کوئی ایمان والا ہے تو ضرور یقیناً سوچ میں پڑ جائے گا کہ بھائی کیا سنا دیا آج تک ہم کو، کیوں کوئی بھی نہیں سنا ہے۔ اور کوئی جذباتی ہے تو شاید بھڑک بھی جائے، لیکن میں جو کچھ سنا رہا ہوں کسی کو جذبات میں لانے اللہ کی قسم نہیں سنا رہا ہوں۔ میں ایک حدیث پر عمل کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی وہ حدیث پر عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص پایا جائے جس کو اللہ کے دین کی کوئی بات معلوم ہو، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص پایا جائے
جسے میرے دین کی، میرے اللہ کے دین کی کوئی بات معلوم ہو اور اس نے وہ بات چھپا لی اور دوسروں کو نہیں بتایا، اگر اس نے وہ بات خود تک رکھ لی، میرے دین کی ایک بات تھی، صحیح بات تھی، لوگوں کو نہیں پہنچائی، تو اللہ کی اس پر لعنت ہے، رسول کی اس پر لعنت ہے، اللہ کے تمام ملائکہ کی اس پر لعنت ہے۔ اب جس پر اللہ کی لعنت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، وہ جنت کی فوٹو بھی نہ دیکھ سکتا۔ اس حدیث کو نظر میں رکھ کر میں یہ تقریر آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ میرا منشا اس تقریر کا اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی بھی جائے اور کوئی فسادی حرکت کرے۔ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنڈے مارنے والا نہیں ہوتا، بنڈے مار کے بس کے ہے نبی کا امتی نہیں پھوڑ سکتا، یہ بہت گری ہوئی حرکت ہے۔ کسی کو ناجائز تکلیف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دے ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اگر کوئی امتی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے کہ لوگ تھو تھو کرے تو یقین جانو قیامت میں جواب دو گے کہ میرے دین کو اور میرے نبی کی امتی ہونے کے ناطے امت کو بدنام کیوں کیے۔ میں کسی کو جذبات میں لانے نہیں کر رہا ہوں، میرے بھائی میری بہنوں، آپ لوگوں کو ہوشیار کرنے کر رہا ہوں کہ جانو آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے صحابہ کو وہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر کوئی میری ماں کو کر دے، میری بہن کو کر دے، شاید میں برداشت کر لوں، میرے نبی کے صحابہ کے لیے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ باتیں جو کچھ میں کہوں گا آج، میں بولتا ہوں تو بولتے ہیں کہ بولتا ہے، وہ والی بات نہیں ہونے والی۔ آج میں کچھ نہیں بولنے والا ہوں، آج میں یہاں پر صرف کتابیں کھول کھول کر پڑھ کر سنانے والا ہوں۔ کس کی کتابیں سنانے والا ہوں؟ کوئی ایرے غیرے نتھو خورے کی نہیں، کوئی روڈ پر چلنے والے ٹام ڈک اینڈ ہیری، عبداللہ عبد الرحمن یا کسی مسعود کی نہیں۔ میں معتبر علماء کی کتابیں لایا ہوں، غنیت الطالبین لایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی لوگ اختلاف کرتے ہیں، کئی لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جو شدت سے محبت کرتے ہیں میری نظر میں ان کو بھی ان کے کارنامے کا صحیح علم نہیں ہے، جو لوگ ان کے بارے میں غیر غلط کہتے ہیں میری نظر میں جاہل ہیں، کیونکہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ وہ اصل کیا کیے۔ آپ اگر غور کریں گے تو اپنے یہ سنی گھر کے باہر والے صحابہ کے بعد سب سے زیادہ چڑھتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ صحیح بولا کہ غلط؟ نہیں معلوم کیوں چڑھتے ہیں؟ ان کی پول کھول دیے تھے انہوں، ان کی اصلیت کھول دیے تھے، ان کو ننگا کر کے چلے گئے تھے، برداشت نہیں ہوا لوگوں کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ ہم سنیوں کو ایک گھر میں جمع کیے، بولے کہ پاگل ہو، یہ گھر کے کمروں کے لڑائیاں چھوڑو، باہر تمہارا ایک دشمن تمہارے خلاف ٹھہرا ہوا ہے۔ دشمن تو کئی ہیں، دیکھو اگر میرے سامنے کوئی دشمن آ جائے نا، بچنے کے 100 ترکیب ہے میرے پاس۔ میرے سامنے کوئی دشمن ٹھہر کر مجھے وار کرنے لگے 50 طریقوں سے سوچوں گا، لیکن میرے آستین میں اگر سانپ بیٹھا ہے اس سے بچنا بہت مشکل رہتا۔ حرکت کرا تو کب ڈستا نہیں معلوم، ہلا تو کیا کرتا نہیں معلوم، اس کو نکالنے بہت احتیاط سے نکالنا پڑتا باہر۔ اور میری آج کی تقریر کے بعد میں کوئی سیاست کا سیاستدان نہیں ہوں، پولیٹیشین، یہ تو میری نظر میں سب سے گندا کیچڑ ہے آج کے دور کی سیاست، میں اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا۔ اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی سیاستدان کے نہ خلاف ہوں نہ کسی کی تائید میں ہوں، کوئی سیاستدان کے نہ میں تائید میں ہوں نہ خلاف ہوں۔ میری سیاست یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کی تعلیم لوگوں میں عام کرو، جب لوگ سمجھ جائیں گے وہ خود اللہ اور اس کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کر لیں گے انشاءاللہ۔ میری اتنی سیاست ہے، میں کسی کے تائید یا خلاف واللہ ہی نہیں ہوں۔ میرا آج کا جو جملہ ہے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے ڈائلاگ یا ڈر کے، ماشاءاللہ یہ فیلڈ میں اگر آیا ہوں تو میں کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جسے نہیں معلوم کہ اس فیلڈ کے اندر کے اچھائیاں اور برائیاں کیا ہیں، اس کی غفلت کیا ہو سکتی ہے اور اس کی غلطی کیا ہو سکتی ہے۔ آج کی تقریر میں جو کرنے آیا ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ تقریر مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے، اور اللہ کی قسم ہے اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے، واللہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آج کی تقریر سے میں ان آستین کے سانپوں کو اگر آپ لوگوں کے سامنے کھول دیتا ہوں تو قیامت میں میرے اتنے بھائیوں اور بہنوں کا ایمان بچانے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ جو آستین کے سانپ ہے ان کے ایسے ایسے عقائد ہے، اللہ کی قسم ہے کہ دل ہل جاتا ان کے عقائد سننے کے بعد کہ کیا یہ عقیدہ ان کا۔ اور ان عقیدوں کو بیان کس نے کیا؟ جیسے میں نے بتایا کوئی عام آدمی نے نہیں کیا، اکابر علماء نے ان کے عقائد کو بیان کیا ہے۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے نام لیا, مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کا میں نے نام لیا. ایک اور نام لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, یہ بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے, انجانی شخصیت نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو پھر نصیحت کرتا ہوں, آپ لوگ کئی جہنم میں جانے والے کیڑوں کے اور ان کے خاندانوں کے نام یاد رکھتے پکچراں دیکھ دیکھ کے. ہمارے صحابہ کے نام یاد رکھو, ہمارے علماء دین کے نام یاد رکھو. جو قوم اپنے علماء سے دور ہوتی ہے نا, وہ قوم برباد کر دی جاتی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی آتے ہیں, ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. وہ لوگ کسی کے لیے کچھ وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے. یہ سنے کہ نہیں سنے؟ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے قربان ہمارے ماں باپ, اور ہم ہزاروں مرتبہ قربان. ہمارے نبی نے کہا میری امت کی وراثت, میری وراثت میرے امت کے علماء ہیں. بولے قوم علماء سے قریب نہیں ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ قوم علماء کو ڈراتی ہے. آج نتیجہ علماء جو بیچارے مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں, کئی اس میں سے, ہر کوئی نہیں, ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. کئی بار کیا ہوتا ہے, یہ بیچارے علماء قوم کی زبردستی کی وجہ سے وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو قوم کو اچھی لگتی ہے. قوم کو بھی پسند ہے کہ وہ عالموں کو سنیں جو ان کو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں نے اس کے پہلے بھی کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, میں بالکل آپ لوگوں کی طرح ہوں. اور صرف فرق یہ ہے کہ میری زبان میں اللہ نے آپ کی زبانوں سے شاید بڑھ کر طاقت دی اور توفیق دی. میں یہاں کھڑا ہوں. آپ کے کانوں کو مجھ سے زیادہ توفیق دی, اس لیے آپ لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں. ہم میں سے کون نیک ہے کون بد ہے وہ تو میدان محشر کا اللہ کو معلوم ہے فیصلہ. لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ جو کچھ میرے اللہ کے رسول اور اللہ کی قرآن سے میں نے سیکھا ہے, سمجھا ہے, اور اس قرآن حدیث کو سمجھنے والے علماء سے میں نے سیکھا اور سمجھا ہے, وہ آپ لوگوں تک امانت داری سے پہنچا دوں انشاءاللہ. جس عالم کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ منظور نعمانی ہے. اور یہ منظور نعمانی ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں کو نہ معلوم ہو, لیکن اگر آپ ہمارے بڑے مدرسوں میں جائیں, جا کر ان سے پوچھیں گے منظور نعمانی کون ہے, تو ہمارے کسی بھی سنی گھر کے کوئی کمرے میں رہنے والا ان کی عزت کرے گا اور قدر کرے گا. بولیں گے بڑے عالم تھے بھائی اپنے زمانے کے, انتقال ہو گیا ان کا. منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی. آپ یقین مانیے یہ کتاب سب سے پہلی مرتبہ میں سن 1999 میں پڑھا, 1999 میں جب یہ کتاب پڑھا, تب سے اللہ کی قسم میرے دل میں ایک تڑپ تھی کہ اے اللہ, اس کتاب میں جو کچھ میں پڑھا میرے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اس کے بارے میں بتاؤں. سن 1999 سے میں ہر محرم کے مہینے میں اپنی استطاعت میں ایک چھوٹے مقام پر اس کتاب کے بارے میں تذکرہ کرتا اور بیان کرتا تھا. بالآخر اللہ نے مقدر کیا کہ آج اس کتاب کے بارے میں آپ سب کے سامنے بیان کروں. آج اللہ نے مجھے یہاں ٹھہرایا اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کو یہاں پر بٹھایا اس کو سننے کے لیے. وہ کتاب ہے ایرانی انقلاب, امام خمینی اور شیعت, اس نام کی یہ کتاب ہے. اور یہ کتاب جب لکھے گئی تو اس کتاب کو لکھنے کے بعد مولانا منظور نعمانی نے اسے پیش کیا ایک اور اپنے سے چوٹی کے عالم کو, جس کی انڈیا میں بڑی عزت اور اہمیت ہے, مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو. اور علی میاں ندوی نے اس کتاب کو تصدیق کیا اور کہا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں خود کئی ایسے چیزوں کی معلومات حاصل کیا جو اس کتاب کو پڑھنے کے پہلے میرے پاس بھی نہیں تھی. یہ جو جملے میں بول رہا ہوں یہ میرے جملے نہیں. آج میں آپ کو جو ہمارے سنی گھر میں لوگ نہیں رہتے اور جو اس گھر میں رہتے اور ہمارے صحابہ کی بے عزتیاں کرتے, ان کے بارے میں اس کتاب سے سنانے والا ہوں. لیکن اس کے پہلے مولانا منظور نعمانی نے اس کتاب کے اپنے ایک درخواست کے طور پر ایک چھوٹا سا خط لکھا, وہ آپ لوگوں کو اگر اجازت دیں تو پڑھتا ہوں. پڑھوں. اللہ تعالیٰ ہی کی مدد و توفیق ہے اپنے دینی بھائیوں کو اور عقیدے کے فساد سے بچانے کے لیے دینی فریضہ سمجھ کر لکھی اس کتاب کو اللہ قبول فرمائے. اب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے یہ تیار ہو کر آپ تک پہنچی ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت ہی کی نیت سے اپنے دوسرے بھائیوں تک اس کو پہنچائیے اور اس کا مطالعہ کرنے کی جو کوشش آپ کر سکیں اس میں دریغ اور کمی نہ فرمائیے. اور اس سلسلے میں اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے لشکر کا سپاہی سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے اور آپ کے اور اس عاجز کے اس عمل کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد منظور نعمانی, انہوں نے یہ 16 نومبر 1984 عیسوی کو یہ دعا لکھی اس کتاب میں اور سائن کر کے دیا. یہ امید سے کہ جو لوگ اس گھر میں رہتے ہیں اس کتاب کو پڑھیں گے اور دوسرے جس کو اس کتاب کے بارے میں اپنے گھر کے اندر نہیں معلوم ہے ان تک اس کی بات عام کریں گے. اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے
جو چیز ان کو ملی جس سے انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں نول کشور نامی ایک پریس ہے لکھنؤ میں یا اتر پردیش میں، نول کشور پریس، اور اس پریس میں کئی کتابیں مسلمانوں کی، عالموں کی بھی چھپتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہاں پر کوئی کتاب چھپنے آئی اور وہ کسی بہانے ان کے ہاتھ لگ گئی۔ جیسے ہی وہ ان کے ہاتھ لگی، لگ بھگ 2500 صفحوں پر مشتمل وہ کتاب تھی، جس میں لگ بھگ 16,000 جملے تھے۔ جب وہ کتاب پڑھے تو چمک کر اٹھ گئے، بولے کہ یہ کیا ہے؟ وہ کتاب کون سی تھی جانتے ہیں آپ لوگ؟ الشافی کی اصول کافی۔ کیا ہے کتاب کا نام؟ الشافی کی اصول کافی۔ یہ کتابیں بھی یہاں لایا ہوں میں۔ یہ کتاب آپ لوگوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، مارکیٹ سے خرید کر بتا دیجئے۔ پہلے تو اگر آپ اس گھر کے ہیں تو آپ کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے اس کے، اور اگر آپ اس گھر کے ہیں تو 100 بار تحقیق کریں گے کہ آپ ہیں کون، اس کے بعد اس کو ہاتھ لگانے دیں گے۔ اور جو مارکیٹ میں یہ کتاب ملتی ہے اس میں کئی ایڈیشنز ہیں، ایک وہ جو پبلک کے لیے ہے، ایک وہ جو صرف علماء کے لیے ہے ان کے۔ یہ جو کتاب کا مرتبہ اس گھر والوں کے پاس ہے، وہ ہماری مسلمانوں کی صحیح بخاری، صحیح مسلم کو ہم جو عزت دیتے ہیں، قرآن مجید کے بعد مسلمان سب سے زیادہ احترام والی کتاب کس کو سمجھتے ہیں؟ اس کتاب کو ان کے پاس وہی عزت حاصل ہے۔ الکافی 3 بنیادی جلدوں میں لکھی گئی ہے، روضۃ الکافی، فروع الکافی اور اصول کافی۔ یہ 3 جلد ہیں اس کے۔ اس کو لکھنے والے کا نام ہے یعقوب الکلینی۔ اصول کافی کیوں کہا گیا ہے اس کو؟ کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے عقیدے اور مذہب کے لیے صرف یہ کتاب کافی ہے۔ کون سی کتاب کافی ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے مقدر کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے منظور نعمانی کے ہاتھ یہ کتاب لگا دی اس وقت۔ جب انہوں نے یہ کتاب پڑھا، اتنے بڑے عالم جس کی عمر تھی یہ کتاب پڑھتے وقت 80 سال، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں چمک گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں نے دین کی کوئی خدمت ہی نہیں کی۔ یہ کتاب، اچھا یہ جو کتاب میں لایا ہوں نا، وہ اس کتاب کی طرح نہیں ہے، یہ آپ کو ہر مارکیٹ کی دکان میں ملے گی، لیکن آپ کو آج پڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ فیمینا، اسٹار ورلڈ، اسٹار ڈسٹ، فرنٹ لائن، دا ویک۔ یہ ماشاءاللہ اس کا جو کہے مجھے اردو نہیں آتی، اس کے لیے انگلش ترجمہ بھی موجود ہے۔ یہ دونوں کتابیں مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں۔ ہم نے اس کو حیدرآباد میں ہدا بک ڈپو سے خریدا ہے۔ آپ لوگ بھی لیجئے اپنے لیے انشاءاللہ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ خمینی، ایرانی انقلاب اور شیعت، خمینی، ایرانین ریولوشن اینڈ دا شیعہ فیتھ۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پیسے نہیں ہے لینے، لیتے نہیں لیتے۔ اب یہ کتاب میں سے میں کچھ مارکنگز کر کے لایا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سناؤں کہ ادھر والے صحابہ کی گستاخی میں کیا کیا کہتے ہیں۔ سننا چاہیں گے؟ نہیں سننا چاہیں گے؟ میرے کو معلوم ہے غیبتاں چغلیاں سننے کی عادت ہے، کب چھوڑنا؟ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیش لفظ میں اس کتاب پہ لکھتے ہیں، حقیقتاً یہ کتاب کسی مقدمہ یا پیش لفظ کی محتاج نہ تھی۔ مولانا نے مجھے اس سعادت میں شریک کرنا چاہا اور اس کا ایک فائدہ ہوا کہ خدا نے مجھے خود بھی ایک دوسرے انداز سے اس مسئلے کا جائزہ لینے اور اس موضوع پر اپنے خیالات اور اپنے احساسات کا اظہار کی توفیق عطا فرمائی، جس کے نتیجے میں ایک مستقل رسالہ دین اسلام اور مسلمین اولین کی 2 متضاد تصویریں، عقائد اہل سنت اور عقائد فرقہ اتنا عشریہ کا تقابلی مطالعہ تیار ہو گیا۔ اس کے اوپر سائن مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، 2 نومبر 1984 کی انہوں نے سائن کی۔ ایرانی انقلاب کو اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا۔ جو صاحب وہ انقلاب لائے جس کا نام تھا مولانا آیت اللہ خمینی، ان کے بارے میں کچھ تذکرے میں آپ لوگوں کو سناتا چلوں۔
خمینی صاحب کا برپا کیا ہوا یہ انقلاب مذہب شیعہ کی اساس اور بنیادی عقیدہ امامت اور اسی سلسلے کے دوسرے عقیدے امام آخر الزمان امام مہدی کی غیبت کبریٰ اور اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ولایت فقیہ کے اس نظریے کی بنیاد پر برپا ہوا ہے، جس کی خمینی صاحب نے مذہب شیعہ کی مختلف کتب حدیث کی بہت سی روایات سے استدلال کرتے ہوئے اپنی کتاب ولایت الفقیہ والحکومت الاسلامیہ میں پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، گاڑی اردو تھی، سمجھا دیتا ہوں۔ مولانا منظور نعمانی کہتے ہیں جو ایرانی انقلاب کو سب لوگ دھوکہ کھا گئے، اسلامی انقلاب بول کر جو خمینی صاحب وہ انقلاب لائے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا مختصر سا نام ہے حکومت الاسلامیہ، جس کتاب میں اصل انہوں نے وہ جس کو اسلامی انقلاب سمجھتے ہیں اس کی اصلیتیں بیان کی، ان کے احادیث کی کتابیں پڑھ کر اور ان کے احادیث کی کتابوں کی روشنی میں مولانا منظور نعمانی نے جو یہاں پر صفحہ نمبر کے ساتھ بس چیزیں بتائی ہیں، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ائمہ کی تکوینی حکومت ہے۔ کائنات کس کی ہے؟ اللہ نے آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 27 میں ہم کو کہا قل کہو اللہم مالک الملک، اے اللہ کائنات کے اکیلے مالک، ذرے ذرے پہ کائنات کے صرف تیری حکمرانی ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ ائمہ کی تکوینی حکومت ہے۔ صفحہ نمبر 52 پر ہے۔ ائمہ کا مقام ملائکہ، مقربین اور انبیاء و مرسلین سے بالاتر ہے۔ اللہ اکبر۔ امام خمینی کے پاس ائمہ کا مقام کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے برابر ہے، نعوذ باللہ۔ اور ہمارے مذہب کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جس تک کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتے۔ خمینی صاحب ایک اور چیز کہتے ہیں، صفحہ نمبر 33 پہ اس کتاب کی 23 پر جو یہاں حوالہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامزد کرتے تو سمجھا جاتا کہ امت کو جو پیغام پہنچانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذمے کیا گیا تھا وہ آپ نے نہیں پہنچایا اور رسالت کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب لوگ، اللہ اکبر، اسلامی انقلاب سے جو لوگ متاثر ہیں ایران کے، ان کو بتانا چاہ رہا ہوں بھائی کیسا اسلام کا انقلاب لایا انہوں۔ دیکھیے جو انہوں نے اسلام کا انقلاب لایا ان کا نظریہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے۔ سب لوگ مرتد۔ مرتد کس کو بولتے معلوم ہے؟ جو مسلمان اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب قبول کر لیتا اس کو مرتد بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے۔ میں نے عرض کیا وہ 3 کون تھے تو انہوں نے فرمایا مقداد بن الاسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی، اس پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کے برکات۔ ان 3 کو چھوڑ کر سب مرتد ہو گئے اسلام سے۔ استغفر اللہ علیہ وسلم۔ ابھی سیمپل سے شروع کر رہا ہوں، بھوتے بھی ابھی تو خمینی کی کتاب ہے، یہاں آیا ہی نہیں ابھی۔ اس موقع پر راقم ستور اس واقع حقیقت کے اظہار میں کوئی مذاکرہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے عوام اور کالجوں، یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ حضرات اور صحافیوں، دانشوروں کا کیا ذکر، ہم جیسے لوگ جنہوں نے دینی مدارس اور دارالعلوموں میں دینی تعلیم حاصل کی ہے اور عالم دین کہے اور سمجھے جاتے ہیں، عام طور پر شیعہ مذہب کے بنیادی اصول و عقائد سے بھی واقف نہیں ہوتے سوائے ان کے جنہوں نے کسی خاص ضرورت سے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ خود اس عاجز راقم کا حال یہ ہے کہ اپنی مدرسی تعلیم اور اس کے بعد تدریس کے دور میں بھی شیعہ مذہب سے میں اس سے زیادہ واقف نہیں تھا جتنا ہمارے عام پڑھے لکھے لوگ واقف ہوتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کو واقفیت سمجھنا ہی غلط ہے۔ آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کئی ہمارے مسلمان پڑھے لکھے لوگ جب تک یہ کتابیں نہیں پڑھتے ادھر والے گھروں میں رہنے والوں کے بارے میں سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب آئیے ان کتابوں کے بعد حوالے آپ لوگوں کو شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کشف الاسرار ایک اور کتاب ہے اس کے علاوہ، کشف الاسرار، اس میں لکھا ہے حضرت فاروق اعظم کو صراحتن مانے کھلے طور پہ، فاروق اعظم کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم کو صراحتن کافر اور